نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا اور ان لوگوں نے پیروی اختیار کی ما تتلو الشیاطین اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولکن الشیاطین کفروا لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو وما انزل علی الملکین اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما یعلمان من احد اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ بے شک ہم آزمائش ہیں فلا تکفر پس کفر اختیار نہ کر فیتعلمون منہما پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما یفرقون به تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے بین المرء و زوجی مرد اور عورت کے درمیان وما هم بضارین به اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے من احدین کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ تعالی کے حکم سے ویتعلمون اور سیکھتے ہیں ما یضرهم وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے ولا ينفعهم اور ان کو نفع نہیں دیتی وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کچھ حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ان آیات میں ایک اہم مسئلہ ہے جادو کے متعلق یہودی جادوگر قدیم سے چلے آتے ہیں اور پھر اپنے اس کفر کا انتصاب یعنی جادو کا انتصاب جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نبی گزرے ہیں مشہور نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام خود جادو کرتے تھے یہ یہودی اور پھر اپنے جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بیان فرمائی اور یہود جو ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے اللہ تعالی نے اس نسبت کو رد فرمایا اور فرمایا کہ سلیمان اس کفر سے کیا ہیں بھائی پاک ہیں دو چیزیں ہیں ایک معجزہ ہے اور ایک جادو ہے معجزہ
وہ کام، وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور خالصتاً اللہ رب العزت کے حکم سے ہو، وہ کام اس میں نبی کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس میں ولی کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، خالصتاً یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ڈال دی، سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، اس میں ان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ معجزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تو دونوں برحق چیزیں ہیں، معجزہ بھی اور کرامت بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، پھر ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جادو ہے، تو اس کے متعلق یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہیں۔ مثلا چھری کے ذریعے گلا کاٹنا، اس سے آدمی مر جاتا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں مفید ہوتی ہیں، کھانے سے اللہ شفا دیتے ہیں، اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرض ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ جادو بھی اسی قسم سے ہے جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالا تر ہوتی ہیں، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے، آگے جس طرح کی آیت میں بھی آیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو یہ جادو خالصتاً کفر ہے۔ اور جادو اصل میں ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیاطین کو خوش کرتے ہیں، جیسا کہ ناحق کسی کو قتل کر کے اس کے خون سے کچھ لکھنا، اسی طرح طہارت سے دور رہنا، پاکی صفائی سے دور رہنا، قرآن مجید کو نجاست سے ملوث کرنا۔ تو ظاہر بات ہے جو بندہ نجاست سے جتنا دور ہوگا شیطان اس کے اتنا قریب ہوگا، صفائی سے جو بندہ دور ہوگا، طہارت سے۔ تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ اپنے خلاف شرع اعمال سے شیاطین کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، تو پھر شیاطین ان کے کام بناتے رہتے ہیں، اور یہ جو نفع نقصان ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے یا کروانے والا ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شہر تھا بابل، اس میں یہودیوں کے جو مولوی اور پیر تھے جادو کرتے تھے، کرتب دکھاتے تھے، اور عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے۔ عوام بڑے سطحی ذہن کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بندہ تو پہنچا ہوا ہے بھائی۔ تو اس طرح انہوں نے پھر عوام کے ذہن بگاڑ دیے تھے۔ کرتے تو جادو تھے لیکن اس کو اپنی کرامت کا نام دیتے تھے، اور پھر جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کرتے، اس کی نسبت کر دیتے کہ یہ جی ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم پیغمبر تھے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت، وہ آپ نے ابھی آیات میں سنا، تاکہ لوگوں کے سامنے نا وحی اور جادو کا فرق بتائیں وہ جا کر، چونکہ وہاں پر زور زیادہ جادو کا چل رہا تھا اور لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور ان لوگوں کو لوگ اچھا سمجھ رہے تھے، ان کی اتباع اور فرما برداری میں آ گئے تھے، جبکہ معجزات تو پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دو فرشتے وہ آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جادو ہے، ان کے مقابلے میں آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو مانیں،
ان کے جو معجزات ہیں وہ اور چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جادو ہوتا ہے یہ تو شیاطین کو خوش کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شیاطین ان کے قریب آتے ہیں، شیاطین ان کا کام بناتے رہتے ہیں۔ تو آپ ایسا کام نہ کریں، ان کو ولی نہ مان لیں۔ جس طرح کہ بھئی آج کل نا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کلچر چل پڑا ہے، جس کو بھی دیکھا کوئی عجیب و غریب کام اس سے صادر ہوا تو فوراً اس کو اللہ کا ولی ماننے لگ پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں دجال جب آئے گا نا، دجال، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ دجال تو اپنے ساتھ بڑے فتنے لائے گا، وہ باپ کی قبر پر لے جائے گا، کہے گا اچھا میں اگر تیرے باپ کو قبر سے کھڑا کر دوں پھر مجھے خدا مان لو گے۔ جب وہ قبر سے اس کے باپ کو کھڑا کر دے گا تو کچے عقیدے والے، جس طرح یہ بابل میں یہودیوں کی مختلف حرکات کو دیکھ کر، جادو شدہ چیزیں دیکھ کر یہ ان کو ولی ماننے لگ جاتے تھے، تو ایسے ہی دجال کے ماننے والے یہی لوگ ہوں گے، فوراً مان لیں گے واقعی آپ تو خدا ہیں، قبر سے سوائے خدا کے کون اٹھا سکتے، پھر اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہوگی، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے ہے۔ وہ کہے گا بارش ہو جاؤ تو فوراً بارش ہو جائے گی، فصل اگ جا اگ جائے گی، بڑی ہو جا بڑی ہو جائے گی، تو اتنی چیزیں اس کے پاس ہوں گی، دجال کے پاس۔ تو ہمارے زمانے میں جو لوگ مختلف خلاف شرع کام کرنے والوں کے ہاتھ سے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ماننے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ دجال کو ماننے میں پہل کریں گے۔ تو اصل ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ولی کی پہچان یہ نہیں ہے بھائی، ایک اہم بات یاد رکھ لیں، ولی کی پہچان ہمارے سادہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہوں، اڑ رہا ہو، یہ کر رہا ہو، وہ کر رہا ہو، یہ بتا دے کہ تیرے گھر میں تعویذ پڑا ہوا ہے، تندور میں تعویذ پڑا ہوا ہے، فوراً لوگ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ولی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر چلنے والا ہو، اگرچہ اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اور جو بندہ شریعت کے خلاف چلتا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اخلاق و عادات، نماز کے قریب نہ جاتا ہو، اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں صادر ہوتی ہوں، تو آپ سمجھ لیں یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال کی اولاد میں سے ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل معیار کو سامنے رکھا کریں بھائی، اصل معیار قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ تو 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ معجزہ اور چیز ہوتی ہے، انبیاء کا تعلق معجزہ کے ساتھ ہے، آپ انبیاء کو مانو، یہ جو جادو ہے تو یہ جادو غلط چیزیں ہیں۔ پھر وہ 2 فرشتے جو تھے نا اللہ کے حکم سے، انہوں نے پھر لوگوں کو اصل حقیقت سمجھانے کے لیے وہ جادو کر کے بھی دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا تعلق تو خالصتاً اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، جادو ہر بندہ کر سکتا ہے جو سیکھے گا یہ کام۔ تو یہ 2 فرشتے آزمائش بن کر اس شہر میں گئے، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جادو حرام ہے، اور یہ جو انبیاء کے مقابلے میں یہودی لوگ جادو کر رہے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل آپ معجزات کو مانیں اور اللہ کے نبیوں کو مانیں۔ پھر یہ جو فرشتے تھے نا یہ جادو کا علم بھی لے کر گئے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے دیکھو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آپ اگر ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، جادو کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں، لیکن آپ نفع والی چیزیں سیکھیں اور سیکھنے کے بعد جادو سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ تو وہ عہد کر لیتے تھے لوگ کہ آپ ہمیں سکھا دیں، ایک تو ہم پر حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، جادو کرنا یہ معجزات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ساتھ میں وہ عہد لیتے کہ آپ ان کو اس جادو کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اس زمانے کے یہودی اور لوگ ایسے تھے، ان 2 فرشتوں سے سیکھ لیتے تھے۔ دیکھیں نا یہ آیت
وما يعلمان من احد، اور یہ دو فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم آزمائش بنا کر نازل کیے گئے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جادوگری میں پڑتا ہے، کفر میں پڑتا ہے، اور کون نہیں پڑتا، نہ سیکھو، لیکن وہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، وہ چیز سیکھ لیتے کہ میاں بیوی کے درمیان جس سے جدائی ڈالیں۔ اب ان سے جادو تو سیکھ لیا لیکن اس کو غلط استعمال کیا، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، تو فرمایا کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔ ویتعلمون ما یضرہم، اور وہ سیکھتے تھے نقصان والی چیزیں، نفع والی نہیں سیکھتے تھے، تو وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے بھیجے، ایک تو جادو اور معجزہ کے بارے میں سمجھانے کے لیے، دوسرا یہ کہ وہ آزمائش بن کر گئے تو لوگ جادو میں آ گئے، جادو سیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جادو کرنا ناجائز ہے، کیا ہے، غلط ہے بھائی، لیکن اس کے باوجود لوگ غلط کام میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو چیزیں بیان فرما دی، ایک تو یہ کہ ہمارے سلیمان جادو سے پاک تھے، دیکھیں نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، کہ یہ اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ ملک حضرت سلیمان کی بادشاہت میں جنات تھے نا، تو جنات اور شیاطین جادو وغیرہ کرتے تھے، تو یہ جو یہودیوں کے مولوی اور پیر یہ کرتے ہیں جادو، اصل میں تو اتباع کر رہے ہیں جنات اور شیاطین کی۔ باقی یہ کہ وہ شیاطین اور جنات سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ضرور تھے، وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا، تو یہ یہودیوں کا حضرت سلیمان کی طرف جادو کو منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بھی جادو کرنا حرام ہے، اسی طرح جادو کرانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جادو کی بعض صورتیں ایسی ہیں انسان اسلام سے بھی جاتا رہتا ہے، کفر ہے یہ جادو کرنا۔ اور وہ لوگ جو مسلمان، خاص طور پر خواتین جو عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ گندے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، غسل فرض ہو جائے تو غسل نہیں کرتے، قرآن کریم کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، تو ایسے میں شیاطین ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیاطین ان کی پھر مدد کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ جادو کرنا بالکل حرام ہے، اور جادو کرانا کسی مسلمان پر یہ بھی کیا بھی بالکل حرام ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ بہت خیر پا لیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ان کو خیر ملتا، بہتر ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ کیا ہوتے، جانتے ہوتے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے کہ جادو سے دور رہیں، جادو کرنے سے، جادو کرانے سے، جھوٹے عاملوں کے پاس جانے سے، ان کو خدا ماننے سے، ان کو ولی ماننے سے پرہیز کریں۔ یہ جتنے لوگ عاملوں کے نام پر سر بازار بیٹھے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ رسول کے باغی ہیں، یہ شیاطین کے دوست ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کہیں ان کو نفع نقصان کا مالک تو یہ نہیں سمجھ لیتے، تو جو لوگ جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر جاتے ہیں نا، پھر وہ اپنے شیاطین کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، پھر اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھو اس کا ذہن کہاں چلا گیا، اللہ کو چھوڑ کے اس طرف چلا گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی جادو کے عنوان پر تفصیلی
گفتگو کریں گے کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔